I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. This program is brought to you by in association with वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पे जाने से पहले अतीक साहब हमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स इन्फ्लेशन के बारे में बता रहे थे और कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां। जी सर। देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यह है कि इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा बुनियादी वजह जो बनी है ना, और जो फाइनेंशियल क्रंच हमारा और डिटोरिएटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस है, उसका सबसे बड़ा रीजन है हाई स्पेंडिंग एंड लो रेवेन्यू। अच्छा, अब इतनी हाई स्पेंडिंग है जिसकी अगर तफसील में जाया जाए तो पूरी की पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं। इस हाई स्पेंडिंग को मुख्तसर मैं बताता हूं, इसको कंट्रोल करना है, और जो लो रेवेन्यू है इस रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। इसके तमाम तदाबीर करने की जरूरत है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, जब तक आप फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देंगे एंटरप्रेन्योर को मार्केट में, तब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो सकता। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि सिर्फ हमारे मुल्क की 12% पॉपुलेशन जो है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल है। बाकी जो हमारी 88% पॉपुलेशन है उसको कोई फाइनेंशियल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। 12%? जी, ये फैक्ट एंड फिगर्स हैं जिसको लाउड एंड क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां से आ रही है, वो ये आ रही है कि डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती किसी भी गवर्नमेंट की जब तक वो बिजनेस कम्युनिटी को लूप में नहीं ले, उसको कॉन्फिडेंस में नहीं ले, उनके साथ बातचीत नहीं करे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में। यहां इकोनॉमिक पॉलिसीज बन जाती हैं, तमाम चीजें हो जाती हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को कंसल्ट नहीं किया जाता, स्पेशली छोटी बिजनेस कम्युनिटी। एब्सोल्युटली। तो ये जब तक रहेगा वतीरा तो ये बहुत प्रॉब्लम रहेगा। हम इन्फ्लेशन पे कितनी भी बातें करते रहे, इन्फ्लेशन के कंट्रोल पे कुछ भी करते रहे, सोल्यूशन आपको मिलना है बिजनेस कम्युनिटी से, और हम लोग नुमाइंदे हैं बिजनेस कम्युनिटी के, और इस बात को बड़े वसूख के साथ कह सकते हैं कि आपने मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, आपने इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, या आपने कोई XYZ पॉलिसी बनानी है, आप कॉन्फिडेंस में लें बिजनेस कम्युनिटी को, उनसे कंसल्ट करें, बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर आप वो पॉलिसीज को फ्रेम करें। आई एम श्योर ये सारे सोल्यूशन, जैसे डॉक्टर काजी आपको भी बताएंगे, कि ये सब हम लोगों के पास मौजूद हो, जिसके लिए हम तमाम ट्रैक्स बना करके तैयार करके देने को तैयार है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैं आपको बता रहा हूं कि इज अ फैसिलिटेटर, ठीक है, और ये एक ब्रिज है जो कि बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एंटरप्रेन्योर, जो इस गैप को पूरा करता है, ये एक फैसिलिटेट करता है इस मामले में। तो जो पॉलिसीज बनती हैं उसमें जो फैसिलिटेशंस होते हैं, उन तमाम चीजों को वार्म अप करने के लिए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अपना किरदार अदा करती हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स बीइंग द पायनियर चैम्बर, जिसके हम सब नुमाइंदे हैं, हम लोग अपना किरदार बहुत ऐसा तरीके पे रात दिन और वॉलंटियरली कर रहे हैं। एंड वी आर वेरी वरीड अबाउट दिस इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन इन दिस कंट्री, एंड वी हैव put forward many solutions for the cross check of this inflation. अच्छा सर, इस सवाल का मकसद सिर्फ एक एग्जांपल सेट करना है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कोई ऐसी यानी कि इकदाम, कोई ऐसे स्टेप्स अगर लिए हों जिसमें खास तौर पे इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कोई तरीका नजर आए, कोई रिसेंट स्टेप अगर हो तो। अब इसकी अगर हम डिटेल में जाएंगे तो इसमें एक बहुत बड़ा जो बात है वो सामने आती है। मैं आपको बताता हूं कि जितने रिस्क इनहैंस हो रहे होते हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स उन तमाम रिस्कों को इन्हेंसमेंट से रोकने के लिए और उनकी रीड्रेसल के लिए, चाहे वो इन्फ्लेशन से मुतालिक हो, चाहे वो ग्रोथ से मुतालिक हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से मुतालिक हो, अपना किरदार अदा करती है। हमारी डिफरेंट कमेटीज हैं, वो उसके क्रॉस चेक्स एंड बैलेंसेस पे काम करती हैं, और जो भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कंट्री को फेस होती है या बिजनेस कम्युनिटी को फेस होती है या उसका रीड्रेसल जरूरी था, उस पर फौरन आवाज उठाई जाती है। इसके हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिन पे अगर बात की जाए तो बात बहुत लंबी हो सकती है। तो मेरे ख्याल है इस बात को इसी तरह कर लेते हैं कि हम लोग एक फैसिलिटेटर हैं जो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान जितनी पॉलिसी मेकिंग है उसमें हमारा अपना, यानी कि देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स। एब्सोल्युटली। तो ये बात इस तरह से, एंड आई विल से कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए फिर एक दफा आपको इस बात को जोर दे के आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूं कि जो पॉलिटिकल हुकूमतें हैं इनको बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ
ان کی کنسلٹیشن کو لینا بہت ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے سر. قاضی صاحب آپ سے ایک سوال میرا کہ انفلیشن تو سمجھ آ گیا, اب اس کو میجر کس طرح کیا جائے؟ دیکھیے اس میں 2-3 قسم کے انڈیکس بنائے جاتے ہیں اور ان کو ہر مہینے, ہر ہفتے یا 6 مہینے کے بعد یا پچھلے سال سے اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس, ایک ہوتا ہے ہول پرائس انڈیکس یا ہول سیل پرائس انڈیکس بھی اس کو کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس. ایک اور بھی چیز ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں اس کا شاید اتنا بھی نہیں ہوگا, جی ڈی پی ڈیفلیٹر بھی اس کو کہتے ہیں, لیکن ہم اس کو ابھی ڈسکس نہیں کریں گے. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے پاس اپنے آفیسز میں بیٹھ کے یہ کیسے ڈسکس کرے یا سمجھے کہ عام آدمی کی لائف پہ پرائس کا کیا اثر پڑ رہا ہے. اس کے لیے یہ کیا گیا کہ جیسے کنزیومر پرائس انڈیکس جو سب سے قریب ترین ریالٹی آف سچویشن بتاتا ہے, کہ فار ایگزامپل اس میں ایک بہت بڑی کمپیریٹیو انالیسس کی جاتی ہے, بریڈ باسکٹ اس کو کہتے ہیں, کہ اس میں سمجھے کہ 350 سے زیادہ پروڈکٹس ہوتی ہیں اور اس کو ہم تقریباً 35-40 سٹیز آف کراچی میں یا آف سارے پاکستان میں ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں اس مہینے یا پچھلے سال کے مقابلے کے اس مہینے میں ان کی کیا ایک انڈیکس تھی. اگر وہ بڑھ رہی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ ایک عام آدمی کی دست سے وہ باہر ہوتا جا رہا ہے, اس کو پن پوائنٹ کر کے کم کرنے کی ضرورت ہے. اگر 100% امپورٹیبل چیزیں ہیں تو اس کی امپورٹ بڑھانی پڑے گی, اس کے ریونیوز دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے پرائس بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ڈیوٹی کو کم کرنا پڑے گا. ہم لوگ اپنے انڈیکس کی بات کی تو اس کی کیلکولیشن جو ہے یہ مطلب کس طرح کی جاتی ہے, کیا یا پھر اس میں بھی کوئی مینیپولیشن ہے؟ نہیں, اس میں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی یہ اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. بیورو اسٹیٹسٹکس اس کو ریلیز کرتا ہے, گورنمنٹ باڈی ہے اس کی. اس میں صرف بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ چیزوں کو شامل کیا, کچھ کو چھوڑ دیا یا کچھ کو آپ نے زیادہ ایمفیسائز کر دیا. اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن ایک جنرل آل اوور دا ورلڈ ایک سرٹن نمبر آف پروڈکٹس کو لے کے اس کو کنزیومر پرائس انڈیکس بنایا جاتا ہے. اس بات پہ کرٹکس ہیں؟ جی ہاں, اس میں آپ کی میتھڈس پہ تو فرق ہو سکتا ہے لیکن اسٹیٹسٹکس ویریفائبل ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں اسی پرائس کی چل رہی ہیں. اسی طرح سے پھر آپ چلے جاتے ہیں ہول پرائس انڈیکس پہ. وہ عام آدمی کے کنزیومر لیول پہ نہیں میجرمنٹ ہوتی بلکہ ہول سیل مارکیٹس ان کی میجرمنٹ کی جاتی ہے کہ ان کی پرائسز پر ڈزن, پر من, پر گاڑی کیا اس کی پرائسز چل رہی, ان کے بھی کمپیریٹیو کیا جاتا ہے. یہ ایک سٹیپ ہم اور اوپر چلے گئے, یعنی کہ بزنس پہ آ گئے نا ہم لوگ, چھوٹی اسمال بزنس آ گئے. پھر آپ سینسٹیو پرائس انڈیکس پہ بھی چلے جاتے ہیں, اس میں اور چیزیں کم ہیں لیکن ہم بار بار یہ بات کہیں گے کنزیومر پرائس انڈیکس کو پکڑ کے آپ اگر بات کریں گے تو آپ 90% بال پارک ایریا میں ہوں گے کہ اگر آپ کی پرائس بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے آپ کو فوراً پتا چلے گا. اور اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گورنمنٹ کچھ اقدامات کرتی ہے, جیسے آپ سمجھیے کہ اس نے آپ کا یوٹیلیٹی کارپوریشن بنا دیا کہ جی آپ کو اس میں سے تھوڑی سستی چیزیں مل جائیں. لیکن ہمارا سوال اس سے اور آگے ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی یوٹیلیٹی کارپوریشن ہے یا سنڈے بازار ہے یا فرائیڈے بازار ہے, اس کی ضرورت ہی کیوں پڑے اگر پرائس انفورس بھی ہو. دیکھیے یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تو پرائس ریلیز کر دی لیکن وہ انفورس نہیں ہوتی. تو اگر انفورس نہیں ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کا پروفٹ بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ سے جو ایفرٹ کی گورنمنٹ نے اس کی پرائس کم کرنے کے لیے اس کا منافع جو ہے وہ سیلر نے لے لیا. ہر جگہ پہ محلے میں کوئی چیز کو انفورس کر دیا جائے کہ دیکھیں یہ چیز کی یہی پرائس ہے, اس سے آپ زیادہ نہیں بیچ سکتے ہیں, جو بھی اس کا میکانزم ہو جیسے ویسٹرن ورلڈ میں ہوتا ہے. تو آپ کو سنڈے بازار کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو یوٹیلیٹی کارپوریشن کی ضرورت نہیں ہے, اتنا اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا جتنا اگر ماسز کے لیے دکان پہ ہی وہ چیز صحیح پرائس پہ مل جائے. یعنی کہ گراس روٹ انفورسمنٹ چاہیے ہمیں اس وقت. ایگزیکٹلی. لیکن ہمارے پرابلم میں ایک چیز یہ ضرور آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس اسٹڈیز کی کمی ہے. لیکن اب 63 سال کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ اس قابل ہے کہ دے نو واٹ از بیسٹ فار دیم. سر وہ تو بات بالکل طے ہے, یہ بات مجھے بھی سمجھ آتی ہے کہ اس قابل ہے, لیکن آپ نے بتایا کہ گراس روٹ انفورسمنٹ کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی یہ بات ضرورت ہے. لیکن ہم نے اکثر اوقات یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک بندہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے, ایون اف ہی اسٹارٹس چھوٹا سا بھی اگر وہ کوئی بزنس اسٹارٹ کرتا ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ایک مونوپولسٹک اپروچ کی طرف چلا جائے. دیکھیے اس میں سب سے افسوسناک بات میں آپ سے پھر یہ کہوں گا کہ اس میں ہمارے اسپینڈنگ جو ٹرینڈس ہیں
اس کا بھی بہت بڑا اثر ہے. دیکھیے وی آر, آپ جاپان کی مثال لیجئے, جاپان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ ان کے پاس ہے. وہ ایز اے نیشن سیو بہت کرتے ہیں. اب ہمارے پاس آپ ابھی دیکھیے کپڑوں کا سیزن آ گیا ہے, اب ان کنی کپڑوں کی انڈسٹری میں بھی ضرورت ہے, ضرور ہے, لیکن ہر آدمی کا ایک بجٹ ہوگا, لوگ اس میں اپنے بجٹ کو ایکسیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو فیول کر رہے ہیں, یعنی کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میرے 100 سوٹ بک سکتے ہیں تو دوسرے لوگ قرضہ لے کے بھی وہ سوٹ خرید رہے ہیں تاکہ اس کو دکھا سکے کہ ہمیں جو ہے اس کی خریدنے کی استطاعت ہے, چاہے اس میں ہو یا نہ ہو. اچھا, تو جب آپ کا کنزیومر ٹرینڈ اس طرح کا ہوگا تو پرائسز نیچے وہ کوئی بھی نہیں کرے گا. تو کنزیومر کو بھی دنیا بھر میں کنزیومر گروپس کے ذریعے پریزنٹ کیا جاتا ہے, اور وہ کسی بھی بڑھتی ہوئی پرائس میں آپ کو ملک کی مثال دے دوں کہ ہماری بحث چلتی رہتی ہے کہ ملک مہنگا ہے, ملک سستا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ملک کی پرائس گورنمنٹ بہت اچھی نکالتی ہے لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو اگر امپلیمنٹ آپ کر دیں تو آپ اتنی جو محنت کرتے ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے, آپ کا آدمی خوش رہے گا آپ کے ساتھ, آپ کی ایک بیسک کمیونٹی آپ کو. اور یہ نہیں کہ گورنمنٹ نے انجسٹلی پرائس بڑھائی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے پرائس زیادہ بھی ہو لیکن جو سیلنگ پرائس ہے اس سے بہت کم پرائس پہ گورنمنٹ. میرے خیال سے اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ ول کی ضرورت ہے, انفورسمنٹ کی ضرورت ہے, لوگوں کو اپنے رائٹس معلوم کر کے انفورس کروانے کی ضرورت ہے کہ جی ہم آپ کی دکان سے اب مال نہیں لیں گے اس لیے کہ آپ مہنگا دیتے ہیں, یہ پرائس ہے, ہم اسی پہ لیں گے. سر بات وہی آ جاتی ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کی. تو پھر صاحب آپ سے ایک سوال, اور میرے خیال سے بیسٹ سوٹڈ سوال ہو سکتا ہے آپ کے لیے, تو کہ پرائیویٹ سیکٹر کی اس میں ایک تو کیا ذمہ داری ہے اگر میں انفلیشن کی بات کروں, اور یہ جو مونوپولسٹک اپروچ ہم لوگوں نے خود بخود ایکومولیٹ ہوتے ہوتے ہم لوگ ایک مونوپولی کریٹ کر لیتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیے میں طلال صاحب میں کہوں گا سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نیتیں درست کرنے کی ضرورت ہے. بیسک چیز, اگر نیت ہماری صحیح ہو تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطہ ہے جو سورہ رحمان کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے, اور میں بخدا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جتنی نعمتوں کا تذکرہ سورہ رحمان میں ہے وہ تمام چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں. ہم غریب تو ہیں ہی نہیں, ہمیں تو غریب کہا جاتا ہے, ہم نے اپنے آپ کو غریب بنایا ہوا ہے, یا ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں غریب, ورنہ ادروائز ہمارے پاس کیا نہیں ہے. کون سا موسم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, کون سا پھل ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, ریگستان ہے, دریا ہے, سمندر ہے, چاروں موسم ہیں, معدنیات ہیں, کیا چیز نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز تو میں کہوں گا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم کسی دوسرے کی طرف دیکھیں اور ہم اپنی بال جو ہے وہ دوسرے کے کورٹ میں ڈالتے رہیں, ہمیں یہ ٹرینڈ اب چینج کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ ہم جب بھی کوئی بات اگر کسی گورنمنٹ سے کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ورثے میں ملا. اچھا, اگر ورثے میں ملا بھی ہے, میں ایک مثال کے طور پہ میں پبلک سیکٹر سے میں بلانگ کرتا ہوں, تو میں ایک بات KESC سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آج جب آپ نے یہ چارج سنبھالا تھا تو اس وقت اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, یہ ریٹ بھی نہیں تھے. بالکل, آپ نے ایک طرف آن کے اسے مہنگا بھی کیا, آپ کے لینڈ لاسز کم بھی ہو گئے, لیکن اس کے باوجود پرائسز بھی آپ نے بڑھائی, لینڈ لاسز بھی کم ہوئے, اور اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ کوئی گئی. ایفیشنسی کیا نظر نہیں کیا آتی آپ نے؟ ہے. ایفیشنسی تو کوئی نہ ہوئی اس کے اندر. بالکل. اب سوال یہ کسی دوسرے پہ ہم کیوں ڈالیں یہ بات بالکل. کہ جی ہمیں تو یہ ورثے میں ملی ہے, یہ پہلے سے تھا, پہلے اتنا نہیں تھا, آپ نے آن کے اسے بڑھا دیا. تو میں اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سب مل کے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کوئی مسئلہ رہ سکتا ہے. بیسک چیز آپ نے بتائی, بالکل سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب جہاں تک آپ نے کہا مونوپلائزیشن کا, تو اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے عتیق بھائی نے کہا کہ بھئی اسٹیک ہولڈرز کو جب تک آپ نہیں بٹھائیں گے اور پالیسیز اپنی ٹھیک نہیں کریں گے تو کوئی بھی مسئلے حل نہیں ہوں گے. بالکل, اگر ہم حل کرنا ہی نہ چاہیں تو مطلب مونوپولی کو آپ ریکگنائز تو ایز اے مسئلہ ہی کرتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اس کے اندر کنزیومر کا بھی بڑا یعنی قصور ہے میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ کوئی بھی چیز مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو مہنگی ہو گئی ہو لیکن بکنی بند ہو گئی ہو, یا بکنی کم ہو گئی, کوئی چیز نہیں, کوئی چیز نہیں ہے ایسی. ہم اس کا کوئی یعنی کہ کہتے بائیکاٹ نہیں کرتے, کوئی اس کو استعمال کرنا بند نہیں کرتے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مہنگی, اب ایک لون کی مثال لے لیجیے, لون تو 100 روپے گز بھی ہے, بالکل, لیکن لون پھر اب 1000 روپے گز بھی ہے. اب وہ صرف پبلسٹی کے پیچھے کہ اگر اس کی نمائش لگی ہوئی ہے اور اس کی نمائش لگی ہوئی ہے, اور خواتین جو در جو جا کے جیسے قائد صاحب نے کہا کہ بھائی اس کو بے شک ضرورت نہیں ہے لیکن اپنے
اسٹیٹس کو وہ کرنے کے لیے اس نے 2 نہیں 3 نہیں 4 یعنی کہ وہی بات آ گئی نا, ڈیمانڈ پل کی بات آ گئی نا, کہ ہے زیادہ رجحان اسی طرف ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگی چیز ہی وہی ہوتی ہے جس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. وہی چیز ہے, اگر ڈیمانڈ نہ ہو تو پھر وہ مہنگی ہو کیوں؟ میرے حساب و کتاب سے جب ہم یعنی کیا کہتے ہیں اپنے بچپن میں تھے تو اس وقت 4 آنے کی کولڈ ڈرنکس ملتی تھی, یعنی کوکا کولا, پیپسی وغیرہ ہی, لیکن اتنی نہیں بکتی تھی جتنی آج بکتی ہے, جبکہ 20 روپے کی بکتی ہے. تو سر اس میں تو مطلب مارکیٹنگ کا بھی نہیں, مارکیٹنگ کا اپنی جگہ پر ہے, لیکن استعمال اس کا اس قدر بڑھ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پورے دن میں 1 نہیں پیتا تھا, لیکن اب شاید 4 ہو جاتی ہیں, کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں وہ مجھ سے پوچھے بغیر لا کے رکھ دیتے ہیں. اس کا استعمال بڑھ گیا, اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے اور اپنی نیتوں کو صحیح نہیں کریں گے, کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہم اسی طرح بیٹھیں گے, بات کریں گے, اور اس کا حل کوئی نہیں نکلے گا. اچھا سر, ایک اور چیز جو قاضی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ انفلیشن کو اسلامک اکنامکس میں کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم, اگر میں پرٹیکولر ہو جاؤں اس بار. دیکھیے, اس میں آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے, اور میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ اسلام اور جو کانسیپٹ ہے اس کا اکنامکس کا, اور جو ہم پریزنٹلی فالو کر رہے ہیں, اس میں بہت بڑا ایک فرق یہ ہے کہ اسلام اپنی چادر کے مطابق کام کرنے کا حکم دیتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کا آپ کام نہیں کر سکتے, جو آپ کے پاس ہے آپ صرف اس کا کام کر سکتے ہیں. اس کا مقصد اکنامکس میں کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں تو آپ یا تو کسی کو شراکت دار بنائیں اپنا, یا آپ کسی کے پاس کسی کے شریک ہو جائیں جا کے, اور اس کے بعد کام کریں. تو آرٹیفیشل منی کریشن جو ہے وہ بہت بڑا ریزن ہے انفلیشن کا. اب بینکس یو ایس میں اور جگہ ان کے پاس وہ جتنا پیسہ سرکولیشن میں نہیں ہے اس سے زیادہ پیسہ وہ لون کر چکے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 2 پرنسپل اسلام کے ہیں کہ اسلام میں یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو صرف پیسہ دے دیں. صرف پیسے دینے کا کانسیپٹ نہیں ہے, یا تو آپ گڈس خرید کے دیں یا نفع نقصان میں شریک ہوں آپ. ایکوٹی بیس ماڈل پروموٹ کیا ہے. تو آپ جب آرٹیفیشل منی نہیں ہوگا آپ کے پاس, یو آر ناٹ لینڈنگ واٹ یو ڈونٹ ہیو, تو یو کین ناٹ, آئی کین ناٹ گو اینڈ بائی تھنگس فرام دا منی دیٹ آئی ڈونٹ ہیو. ٹھیک ہے, آئی ول اونلی بائی تھنگس وچ آئی ہیو. تو ہم نے ڈیمانڈ کا فیکٹر وہیں پہ کنٹرول کر لیا. ٹھیک ہے. اب ہماری کرنسی جو ہے, ہم رات کو اٹھتے ہیں وہ ڈیویلیو ہو جاتی ہے. ڈیویلیو اس لیے ہو جاتی ہے کہ رات کو اگر گورنمنٹ نے پرنٹ کر دیے کچھ بھی نوٹس, تو وہ کسی سٹینڈرڈ سے بیکڈ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ یا کسی کی گورنمنٹ, میں ایک پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. اگر ہمارے پاس ایکس نمبر آف گولڈ ہے, آپ دیکھیے مزے کی بات, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ان کے پاس اپنے گولڈ کے ریزروز ہیں, وہ گولڈ پرچیز کرتے رہتے ہیں. اپنے کرنسیز کا جو کام ہے اس کے باوجود, کیونکہ وہ سوورن اسٹیٹ بھی نہیں ہے, لیکن ان کے پاس گولڈ ریزروز ہیں. اور جو سوورن کنٹریز ہیں ان کی پیپر کرنسی اب گولڈ سے بیکڈ نہیں ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ویلیو آف منی کو آپ بیک اپ نہیں دے رہے, وہ چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں جس کا پرنٹ کر کے آپ نے مجھے وہ نوٹ دیا جس کو آپ نے سیل کیا, وہ چیز میرے پاس ہے ہی نہیں. اس کا جواب کیا ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ لیونگ ود ان یور مینس, دا کرنسی ہیز ٹو بی بیکڈ وتھ فارن, آپ کا ہارڈ کیش جو ہے ہونا چاہیے. You cannot spend what you don't have. Hoarding بالکل منع ہے اسلام میں. Hoarding is one of the very big reasons of speculation. ذخیرہ اندوزی تو یہ تو بچے کو میرے خیال سے یہ بات اسپیکولیشن کی وجہ سے انفلیشن بڑھتا ہے. اسلام نے منع کر دیا کہ آپ ہوڈنگ نہیں کر سکتے. پھر آپ کی پروڈکشن بڑھنے کے لیے اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ریوائول آف ڈیڈ لینڈ. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بیکار زمین پڑی ہوئی ہے, اس میں آبادی نہیں ہے, اس کو پروڈکشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اگر آپ اس میں جا کے پروڈکشن کرتے ہیں تو اسلام کے لاز میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اس میں سے رائٹ دیا جائے گا, کیونکہ آپ نے زیرو سے پروڈکشن سٹارٹ کی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ میرے زمین پہ آپ نے جا کے کر دیا, لیکن اگر کوئی ڈیزگنیٹڈ لینڈ ہے جو کہ کسی کی اونرشپ میں نہیں ہے اور گورنمنٹ اس کو کہتی ہے کہ ہاں آپ آئیے, اس پہ آپ کلٹیویشن کیجئے, اپنے ریسورسز لگائیے, لیکن اس کی کلٹیویشن کے بعد سرٹن ریسورسز ہم آپ کو دے دیں گے. اچھا, تو اس سے کیا ہوا کہ پروڈکشن بڑھ گئی. جب پروڈکشن بڑھ گئی تو جو پل کا فیکٹر ہے وہ کم ہو گیا.
اچھا. आपने चीज बेचनी शुरू कर दी, चाहे आपने वीट उगाया, वीट से आपने जो है वहां पे आपने मिल लगाई, फिर आपने उसके बाद आटा बनाया, उसके बाद आपने उसको सेल किया, एक पूरी चेन बन गई. सही है. इसके अलावा जो एक और बहुत अहम चीज है वो ये है कि जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो 3 तरह से, या तो प्राइवेट है, या गवर्नमेंट के, या शेयर्ड है. तो जितने भी जमीन के नीचे मादनियात हैं और जितनी आपके पास समझिए कि रिसोर्सेज हैं, आप उसमें कोयला ले लें, आप उसमें गैस ले लें, आप उसमें कोई भी चीज ले लें, ये गवर्नमेंट की उसमें अथॉरिटी है. ये सब जो है इसकी ओनरशिप जो है वो किसी एक बंदे की नहीं हो सकती. किसी बंदे की नहीं हो सकती, लेकिन ये फलाह के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म है. ये नहीं कर सकते आप कि उस पर टैक्स लगा के मुझे दे दें, नहीं, ये नहीं हो सकता. ये नहीं हो सकता. आप उसको यूज करेंगे, चाहे सेल करेंगे या जो भी करेंगे, लेकिन अपने सिटीजन के फलाह के ऊपर आपको वो रिसोर्सेज खर्च करना है. इसका मकसद ये हुआ कि आइडियली आप घर पे बैठे हुए, गवर्नमेंट ने आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं नीचे जमीन के वो यूज किए हैं, ठीक है, और आपको एक्स फैक्टर को वो माल बेच दिया है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स आपको महीने के आखिर में एक चेक आ जाना चाहिए कि जी हमें ये मुनाफा हुआ था और आपकी स्टैंडिंग के लिहाज से हम आपको इस मुनाफे में शरीक कर रहे हैं. अच्छा. तो ये एक आइडियल कंडीशन में बता रहा हूँ, लेकिन रासिंथ में बता रहा हूँ, मतलब कि बेसिकली इस्लामिक इकोनॉमिक्स में ये चीज तो शामिल आ गई. मतलब मनी सर्कुलेशन को इस्लाम एसेट और प्रोडक्शन को बढ़ा के कम कर रहा है, जिससे इन्फ्लेशन ककम होती है. अगर आप बैंक्स को देखें तो हमें ये बात पता चलती है कि दुनिया भर में जितने इस्लामिक बैंक्स हैं वो मोर देन 25% इस वक्त इंक्रीज कर रहे हैं अपनी एसेट बेस पर ईयर. अच्छा. ये कन्वेंशनल बैंक्स में नहीं हो रहा, और कन्वेंशनल बैंक्स भी मजबूर हैं या चाहते हैं कि उनका इस्लामिक बैंक का सिस्टम भी आ जाए. ठीक. उन करने की जरूरत है. और नॉन इस्लामिक बैंक से एक चीज मुझे याद आई, सॉरी सर इंटरप्शन. इस्लामिक अगर फाइनेंसिंग की बात करें हम लोग, तो वो इन्फ्लेशन में, क्योंकि वक्त की कमी बहुत है हमारे पास, तो उसमें अगर आप मुझे थोड़ी सी डिटेल बता सकते. मैं आपको एक बस मुख्तसर करके बताऊंगा कि हम पहले भी बहुत बातें कर चुके हैं इस टॉपिक पे. आज अगर ये बात हो जाए तो बहुत अच्छा है कि दुनिया में बिजनेस आइडियाज जो आते हैं उनके लोग हाथ पकड़ लेते हैं. अमेरिका में एंजल फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, कैपिटल फंड्स होते हैं, डिफरेंट फंड्स होते हैं. एंटरप्रेन्योर के जो बिजनेस आइडियाज आते हैं उसके लिए हमारे यहाँ इसकी बड़ी मतलब डर है, पॉसिटी है. यहाँ पे कोई बिजनेस आइडियाज को पकड़ता नहीं याद. इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत जरूरी है कि हमारे मुल्क में जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं या पुराने एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी बिजनेस आइडियाज वो लेकर आए, उसकी फंडिंग का इंतजाम करना चाहिए. अगर एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस आइडियाज की फंडिंग का इंतजाम हो जाएगा तो नए नए और पुराने दोनों एंटरप्रेन्योर इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि अपने नए नए आइडियाज को प्रमोट करके एक बहुत अच्छी बुनियाद एंटरप्रेन्योरशिप की रख सके. आपको अगर एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाना है तो बिजनेस फंडिंग करनी पड़ेगी उन आइडियाज की जो दुनिया में हर जगह एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस फंडिंग आइडियाज होते हैं. थैंक यू वेरी मच सर, माशाल्लाह, बाय फार द बेस्ट शो. एटलीस्ट मुझे इतनी नॉलेज मिल गई कि मैं मजीद अपने और शो कंडक्ट कर सकूंगा. आपने इस वक्त देखा कि किस तरह हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की कि हम इस्लामिक फाइनेंस को या इकोनॉमिक्स ऑफ इस्लाम को किस तरह इनकलकेट करके अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर बना सकते हैं. थैंक यू वेरी मच सर आप लोगों का कि आप मेरे शो पर आए. नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह हम इसी तरह का कोई सोशल इशू डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. This program is brought to you by in association with I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it.